گرفتار ہو کر سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ مسلمان کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہم کا علاقہ ہے، وانجا واڑی کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں الحمدللہ بہت سارے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے دانشور موجود ہیں۔ ان کی نگاہوں سے دنیا کے حالات پوشیدہ نہیں، اور دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ مسلمانوں کی سچویشن بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود آج سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ پست، سب سے زیادہ تباہ، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب کی ٹھوکروں میں آنے والا اور پیروں سے روندے جانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان آپ کو نظر آئے گا۔ ہماری سچویشن یہ ہے کہ بخار آ جائے، کھانسی ہو، بریتھنگ کا پرابلم ہو، کورونا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، ملیریا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کس وجہ سے یہ آیا، لیکن آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ پوری دنیا میں ہمیں تباہی جو نصیب ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی۔ کبھی اس کی جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، ورنہ قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دیا، بن مانگے دیا۔ زمین ہم نے نہیں مانگی، اس نے خود سے عطا فرمائی۔ آسمان ہم نے نہیں مانگا، اس نے خود سے عطا فرمایا۔ چاند و سورج بن مانگے اس نے عطا فرمائے، پانی ہوا اس نے خود اپنی مرضی سے عطا فرمائے، بن مانگے اس نے عطا فرمایا۔ لیکن ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ ہمیں یوں نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے یہ ساری چیزیں تم کو دی جا رہی ہیں، تمہیں آنکھ بھی ہم دے رہے ہیں، زبان بھی دے رہے ہیں، کان بھی دے رہے ہیں، دماغ بھی دے رہے ہیں، پیر بھی دے رہے ہیں، ہاتھ بھی دے رہے ہیں، تو میرے بندو جس طرح چاہو تم استعمال کرو۔ نہیں، بلکہ قانون ہمیں دیا گیا کہ میرے بندو یہ سارا مال میرا ہے، میں دے رہا ہوں، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر تم استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزت نصیب ہوگی۔ اور اگر میرے قانون کے خلاف تم نے استعمال کیا تو تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ اگر سروے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر گناہ کے اندر اس وقت مسلمان گرفتار آپ کو نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ۔ آپ مجھے بتائیے، ہم پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سچے مذہب کے ماننے والے ہیں، پھر ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں؟ تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے خدا کو مانا ہے، ہم نے رسول کو مانا ہے، ہم نے قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانی ہے، تو جب ہم نے یہ سب مانا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی بھی مانیں، رسول کی بھی مانیں اور قرآن کی بھی مانیں۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، 2 بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ آپ کا ہے، ایک بچہ کسی اور کا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو آواز دی اور آپ کا بچہ آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کے بلانے پر نہیں آیا، اور آپ نے دوسرے بچے کو بھی آواز دی، وہ بھی نہیں آیا، دونوں آپ کی بات سنی انسنی کر دیں گے،
اور آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے تو آپ کس کو ماریں گے؟ دوسرے بچے کو ماریں گے یا اپنے بچے کو ماریں گے؟ جواب دیجئے، اپنے بچے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی دوسرا، یہ تو اپنا ہے، اپنا ہو کر نہیں مانتا۔ تو جنہوں نے خدا کو معبود مانا ہی نہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے لیے تو جہنم ہے ہی، لیکن تم تو خدا کو مان کر خدا کی نہیں مانتے، تو تمہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ وہ بلا رہا ہے، تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، وہ گناہوں سے روک رہا ہے، تم گناہوں سے نہیں رکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، اس لیے ہم تباہ ہو گئے۔ تعلیم میں ہم پیچھے، ریسرچ میں ہم پیچھے، بزنس میں ہم پیچھے، سیاست میں ہم پیچھے۔ کوئی ایک تو فیلڈ ایسی ہو جس میں ہم آگے ہوں، کوئی ایک فیلڈ بتا دیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ گناہ ایسی زنجیر ہے کہ یہ اگر کسی کے پیر میں بندھ جائے تو رفتار اس کی ختم ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نفل پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد اگر آپ نے گناہ بھی کیے، اللہ کی نافرمانی بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تہجد کے پڑھنے کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، تلاوت کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں تہجد سے روک رہا ہوں، میں نفل سے روک رہا ہوں، میں تلاوت سے روک رہا ہوں، کرتے رہیے اسے ضرور، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت حدیث، اسے سماعت فرمائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ جتنی نیکیاں لانے سے بہتر ہے کہ تم گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میں اگر آپ سے اس وقت کہہ دوں کہ اس وقت بیٹھ کر کے آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے اور کاؤنٹنگ بھی کر لیں گے اور آپ ٹارگٹ پر پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باہر نکل کر اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا، کسی لڑکی کی طرف نگاہ مت اٹھانا، یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے۔ اور یہی ہماری پہچان تھی، نگاہوں کی حفاظت۔ آپ کو بتاؤں، بیت المقدس کی جب چابی سپہ سالار اسلام کے حوالے کرنی تھی، اور جب فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہاں کے عیسائیوں نے چابی مسلمانوں کے سپرد کرنے کی بات کی، تو جانتے ہیں آپ، جب مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھا تو اس وقت عیسائیوں نے خوبصورت لڑکیوں کو کنارے پہ کھڑا کر دیا کہ یہ نوجوان مسلمان جب آئیں تو تم اپنے حسن کا جادو ان پر بکھیرو تاکہ یہ بیت المقدس کو بھول کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ لیکن کمانڈر نے فوراً کہہ دیا تھا، سنو، شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا فرمان سن لو کہ مولا نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، خبردار کسی فوجی کی نگاہ کسی لڑکی پر اٹھنی نہیں چاہیے۔ سارے فوجی نگاہیں جھکا کر کے بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ جب سب گزر گئے اور آخری مجاہد باقی تھا تو ایک لڑکی نے کہا، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو نوجوان مجاہد رکا اور نگاہیں نیچی کر کے اس نے کہا،
جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہو وہ کسی لڑکی پر اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا۔ تب بیت المقدس ہمارے پاس تھا۔ آج کہاں ہیں ہم؟ اپنے آپ کو روزانہ دل کی عدالت میں پیش کرو اور غور کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم گناہوں کے کتنے دل دادا ہیں اور گناہوں کے کتنے شوقین ہیں۔ آج ہماری قوم کی نوجوان نسل، اللہ رحم و کرم فرمائے، ڈرگز، شراب، جوا، ایزی منی کے لیے پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں اور کون کون سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کیا یہ قوم مسلم کی آئیڈینٹی ہے؟ کیا یہ قوم مسلم کی پہچان ہے؟ آج ہمارا بچہ کالج کے اندر تعلیم کے لیے جاتا ہے، 10 تک میرٹ لسٹ میں، 12 تک کسی حد تک صحیح رہتا ہے، جہاں اس کے بعد کالج کے اندر FY میں پہنچتا ہے تو پھر رفتار سلو ہو جاتی ہے، ڈریسنگ پر توجہ، پارک پر توجہ، پکچر پر توجہ، فلرٹ پہ توجہ، بس اس میں لگ جاتا ہے اور ڈگری لانے کے ساتھ ساتھ بیوی بھی لے کر کے آ جاتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے۔ جس قوم کی عورتوں کا حال یہ ہو کہ سگنل پر بھیک مانگ رہی ہوں، اس قوم کا اگر نوجوان آوارہ گردی کرے اور اپنی قوم کی بچیوں کو صحیح طور پر عزت کی زندگی نہ دے سکے، اس قوم کے لیے دنیا میں کہاں سے عزت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے۔ ہم نے گناہوں سے تعلق جوڑ لیا، شیطان سے رشتہ مضبوط کر لیا، اور آج تو ایسی پوزیشن ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، گناہ کر کے احساس گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، مولا اپنے کرم سے اس پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ رات کو وہ گناہ کرتے ہیں نا تو مولا پردہ ڈالے رکھتا ہے، لیکن وہ صبح اٹھ کر اپنے دوستوں سے تذکرہ کرتے ہیں، میں نے رات میں یہ گناہ کیا، پھر پروردگار ان پر عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ کہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی یہ سچویشن نہیں ہے؟ کیا اپنے دوستوں سے اپنے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اگر آج تباہی اور بربادی کے دانے پر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ گناہ نے پہنچایا ہے۔ اور سن لو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مصیبتوں کے بادل دور فرما دے اور پریشانیوں کے دلدل سے نکال دے، اگر آپ اوراد و وظائف نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچو، اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا، پھر کوئی بھی عزت عطا فرما دے گا، پھر کوئی وقار عطا فرما دے گا۔ یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ میں یہاں پر ینگسٹرز کی ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس کی بھی تعداد دیکھ رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ جملہ اگر کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لینا، گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ دوسری چیز، دوسرا جملہ، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان بزدل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ ہماری بزدلی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان خود غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کوئی فوج نہیں، لیکن اتنی طاقت، اتنی دھمک کہ کوئی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کیا چیز تھی یہ طاقت؟ کہاں سے آئی؟ کیا اسلحے لے کر آئے تھے؟ ٹمبم لے کر آئے تھے؟ فوج لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ نیکی کی طاقت تھی اور اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا کہ میرے کریم نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ
فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں گناہ نے بزدل کر دیا، گناہ کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس فنش ہو گیا۔ اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم فوراً کہتے ہیں فلاں گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طریقے سے ہم دعائیں کرتے ہیں، فوراً ہمارا ضمیر ہمیں آواز دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر گناہ کرو گے؟ چھپ کر، ماں سے، باپ سے، سوسائٹی سے، سرمایہ داروں سے، رشتہ داروں سے، معزز لوگوں سے؟ کس سے چھپ کر؟ ان لوگوں سے چھپ کر۔ لیکن میرے کریم سے تو نہیں چھپ سکتے نا، اس سے تو دل کے حالات بھی وہ جانتا ہے، اس سے تو دل کے حالات بھی چھپے ہوئے نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، انسان سے تو انسان شرماتا ہے، خدا سے انسان نہیں شرماتا۔ اس کی شرم ختم ہو گئی، اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بے پناہ گناہ ہو گئے، کیا میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، تم سچی توبہ کر لو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ان کا سوال سنیے، آگے وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، اتنا سننا تھا کہ لرز گئے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور ایسی کپکپی تاری ہوئی کہ جسم سے روح فوراً نکل گئی۔ اب یہاں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، چونکہ حالات کے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، اور مختصر میں آپ کو گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنیے، ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے، دن بھر میں جتنے بھی کام تو کر، ڈائری میں نوٹ کر لے، چاہے اچھا کر چاہے برا کر، اور رات کو دن بھر کے سارے کام مجھے پڑھ کر کے سنا دینا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر کے اچھے کاموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو اللہ والوں کے نزدیک گناہ میں شامل ہوتی ہے، لیکن اسے بھی اس بچے نے نوٹ کر لیا۔ لیکن جب جیسے جیسے مغرب کا وقت آتا گیا، گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میں اپنے باپ کے سامنے اپنے گناہ پڑھ کر کے کیسے سناؤں گا۔ رات ہوئی، باپ نے بلایا، بیٹے سب نوٹ کیے؟ ہاں ابا میں نے نوٹ کیا۔ اچھا بیٹے، آج دن بھر کی ساری باتیں پڑھ کر کے سناؤ۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ ابا میں اس کی ہمت نہیں رکھتا، میرے سے کچھ نیکیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ ابا میں اپنی غلطیوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اور ہاتھ جوڑ کے ابا عرض کرتا ہوں، آئندہ مجھ پر یہ رسپانسبلٹی نہ ڈالیں کہ میں دن بھر کی ساری باتیں لکھ لوں۔ اب بزرگ کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے میں نے تو صرف تیری تربیت کے لیے یہ تجھے ایک دن کے بارے میں بتایا تھا کہ آج کے دن میں تو جتنی نیکیاں کر، جو گناہ ہو، سب چیزیں نوٹ کر لینا اور رات کو مجھے سنا دینا۔ بیٹا تو سوچ کہ ایک دن میں چند گناہ جو تجھ سے ہوئے تو تیرے باپ کے سامنے نہیں سنا سکتا، زندگی کے سارے گناہ خدا کے سامنے تو کیسے سنا سکے گا؟ اس لیے کہ قیامت میں پروردگار فرمائے گا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو اپنے رب کے سامنے کیسے سنا پائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی یہ تصور بھی ہمارے ذہن میں آیا؟
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو یہ مجھے کام آئے گا وہ مجھے کام آئے گا، کیا کورونا نے آپ کو نہیں بتایا کہ کون کس کے کام آئے گا؟ بھائی اگر کورونا ڈیٹیکٹ ہو گیا تو بھائی پوچھنے جانے کے لیے تیار نہیں کہ کہیں کورونا چپک نہ جائے، میتوں کو دفنانے کے لیے جانے کو تیار نہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں قیامت سے پہلے یہ چھوٹی قیامت آئی اور بتا دیا گیا سنو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج دنیا میں ذرا دیکھ لو کوئی تمہیں کام آ رہا ہے۔ اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایسی بات ہے کہ اگر اس بات کو آپ نے زندگی کا دستور بنا لیا تو انشاءاللہ العظیم آپ کو ہر موقع پر یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ دستور ایسی رہنمائی کا کام دے گا کہ انشاءاللہ اس سے دنیا بھی سفر جائے گی اور آخرت بھی سفر جائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت غور سے سنیے گا، اگر پوری گفتگو آپ کے دماغ میں، خاص طور پر یوتھ اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر سنیں، سب کے لیے ہے لیکن یہ بات خاص طور پر سنیں کہ آپ کے دماغ میں میری پوری گفتگو رہے یا نہ رہے، یہ ضابطہ، یہ فارمولا، یہ قانون ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ جب کبھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو عقل سے فیصلہ مت کرنا، ایمان سے فیصلہ کرنا۔ میں ایگزامپل دوں گا آپ کو، عقل سے فیصلہ مت کرنا، ایمان سے فیصلہ کرنا۔ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، کوئی ضرورت مند نے آپ سے مانگا، آپ سے اس نے تقاضا کیا کہ 8,000 کی مجھے ضرورت ہے۔ عقل کہتی ہے کہ 8,000 دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، عقل کہتی ہے 8,000 دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، ایمان کہتا ہے 1 کا 10 گنا تیرا مولا تجھے عطا فرمائے۔ تو جب کبھی فیصلے کا وقت ہو تو عقل سے نہیں ایمان سے فیصلہ کرو، اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ عقل کہے گناہ کا چانس ہے چھوڑنا مت، ایمان کہتا ہے رک جا تجھے جنت میں باغ و بہار نصیب ہوں گے۔ ایمان کے فیصلے کو فوقیت دو، عقل کے فیصلے کو چھوڑ دو۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو پھر آپ یاد رکھیں کہیں سے بھی گزریں گے مولا کی نصرت شامل حال ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ رات بھر وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ بس اتنا کریں اللہ نے جو فرض آپ پر کیا ہے وہ فرض عبادت کریں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ آپ کے دل کو سکون سے نہ بھر دے تو مجھے کہیے گا، آپ کے دل میں اطمینان رہے گا، مطمئن ہو کر آپ اپنی زندگی گزاریں گے، پرسکون اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ٹاپک تفصیل طلب ہے، میں نے تو تمہید ہی کے اندر گفتگو مکمل کر لی، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ دیر تک گفتگو کر سکیں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ایک سبق سیکھ کر کے جائیں
کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ بس سوچیے کہ بڑے بڑے گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے، اس لیے کہ چھوٹے گناہ کے حوالے سے میں بتاؤں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا آدمی پہلے کسی لڑکی کو بوسہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد زنا کی طرف بڑھتا ہے، یہ بتایا گیا، پہلے یہاں تک ہوتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، تو چھوٹے سے بھی بچو۔ اس کی مثال صوفیاء کرام دوسرے انداز میں یوں دیتے ہیں کہ بارش اگر برس رہی ہے اور راستے میں چیکڑ ہے، آپ اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی دامن پر چھینٹا نہ اڑ جائے، لیکن جب آپ چلتے ہیں اور 10-15 چھینٹے جب لگ جاتے ہیں تو دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، اب اتنا تو ہو گیا نا، اور ہو جانے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جب چھوٹے گناہ کریں گے تو یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی دہلیز پر لے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور قرآن نے فرما دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والا گھر ہے جنت۔ اور سن لو، نیکی کرنے کے عوض میں ایک جنت ملتی ہے، اور گناہ سے بچنے کے عوض میں اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ عز و جل صرف 31st نائٹ ہی کو نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، شیطان اور نفس ہمیں ورغلاتے رہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عمل بتا دوں کہ جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اس پر جو ہے اس تلاوت کرنے کے بعد نکلے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدق و طفیل اور سورہ اخلاص کے صدق و طفیل شیطانی شرارتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔